الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ہمارا جو بیان چل رہا تھا وہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی اس کے بارے میں تھا۔ اس میں ایک نصیحت کا بیان گزر چکا کہ جس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کے بارے میں حکم بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی نصیحت کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خوف خدا کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت نصیحت ہے، کیونکہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا، عمل اچھا ہو یا برا، وہ خواہ اتنا چھوٹا ہو جتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اگرچہ کتنا ہی معمولی اور چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، اور وہ عمل کہاں ہو، فرمایا اگرچہ وہ پتھروں کی چٹانوں میں ہو یا وہ آسمانوں میں ہو یا وہ زمین میں ہو، وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لے آئے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک بڑی خوبصورت نصیحت بھی ہے کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی لے آئے گا اور ہو سکتا ہے وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی بندے کے سامنے لے آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ لہذا عمل کیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئے گا۔ اب مزید ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 نصیحتیں حضرت لقمان کی بیان کی گئی ہیں۔ بیٹے کو فرمایا کہ اے بیٹا، نماز قائم رکھ، یہ بندے کا خدا سے تعلق ہے۔ اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کر، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی سے معاشرے کے اندر خیر پھیلتی ہے اور شر کم ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ تجھے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کر، کیونکہ زندگی ایسے نہیں گزرتی کہ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو ان پریشانیوں کا مقابلہ ہمت اور صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے، بے صبری کے ساتھ نہیں، شور مچانے کے ساتھ نہیں۔ تو جو صبر کو اختیار کرتا ہے وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ اب ان چیزوں پہ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے،
یا تو صرف چوتھی بات کہ صبر کرنا، اور یا چاروں باتیں کہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرنا اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ سارے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں کہ ہمت ہوگی تو آدمی یہ کام کرتا ہے۔ ہمت نہیں ہوتی، بے ہمتی ہوتی تو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، بستر سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ہمت نہیں ہوتی تو کسی کو اچھائی اور نیکی کا حکم دینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہمت نہ ہو تو آدمی دوسرے کو برائی سے منع کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ ہمت نہ ہو تو آدمی مصیبت پہ صبر نہیں کرتا۔ تو ہمت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمت وہی ہے جسے ہم ول پاور کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کے اندر قوت ارادی ہے، اور اس کی قوت ارادی ہر برائی پر قابو پا لیتی ہے، نفس کی خواہشات پہ غلبہ پا لیتی ہے، اور آدمی کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے جو علماء نے بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے بیٹے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور مصیبت پہ صبر کرنا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جس میں عموماً آدمی کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، جس میں آدمی کو مشکلات پیش آتی ہی ہیں، ان کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی دوسرے کو بار بار سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہی نہیں۔ ایک آدمی دوسرے کو برائی سے منع کرتا ہے، بار بار منع کرتا ہے، ہر اعتبار سے سمجھاتا ہے، سامنے والا سدھرتا ہی نہیں، تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اچھا، یا جس کو اچھائی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، وہ آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، یا وہ جان کا دشمن بن جاتا ہے، وہ تکلیف پہنچانے کے اوپر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ کفار آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ صبر کیا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں ان جملوں کے اندر ارشاد فرمائی: نماز قائم رکھنا، اور نیکی کا حکم دینا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، اور جو تجھے مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا۔ اب اگلی آیت میں مزید نصیحت کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اس میں 2 باتیں فرمائی۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، جب کسی سے گفتگو کرو تو گفتگو کے وقت تکبر کی وجہ سے اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیر۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور ہمارے عرف کے اندر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بھائی فلاں تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، وہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اسی محاورے کے اعتبار سے ہے کہ اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیر، اپنا رخسار ان سے مروڑ کر بات نہ کر، اس انداز میں بات نہ کر کہ جس سے دوسرے کی تحقیر ظاہر ہو، تمہارا تکبر ظاہر ہو، یہ لگے کہ بھئی یہ بندہ تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو گفتگو کرنے میں یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور چلنے میں تو فرمایا کہ زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل۔ اللہ کو اکڑنے والے ناپسند ہیں، اللہ کو تکبر کرنے والے ناپسند ہیں، اللہ کو اترانے والے ناپسند ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں ایک ادب گفتگو کا بیان ہوا کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اور ایک ادب چلنے کا بیان ہوا کہ مومن کی چال کیسی ہونی چاہیے، اسے چلنا کیسے چاہیے، اس کا جو چلنے کا انداز ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہاں پر بھی 2 باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہاں پر بھی ایک بات کا تعلق چلنے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق بولنے کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں بھی یہ تھا، ایک کا تعلق گفتگو کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق چلنے کے ساتھ۔
इस आयत के अंदर भी एक का ताल्लुक चलने के साथ और दूसरी का ताल्लुक गुफ्तगू के साथ। तो दूसरी आयत में जो फरमाया वो फरमाया कि अपने चलने में दरमियानी चाल चल। दरमियानी चाल से मुराद ये है कि आदमी जब चलता है तो चलने के अंदर वो इस तरह भागम भाग ना जा रहा हो कि लोग समझे कि पता नहीं कौन सी आफत पड़ी हुई है कि इतनी तेजी से जा रहा है, ना आदमी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चले कि लोग समझे कि बेचारा पता नहीं बीमार है, इसे कोई तकलीफ है, बीमारी है इसे, कि इस तरह बीमारों की तरह चल रहा है। तो चलने के अंदर मुअतदिल चाल होनी चाहिए और बोलने में अपनी आवाज़ को पस्त रखना चाहिए, अपनी आवाज़ को नीचा रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अदब है जिससे हमारा मुआशरा अल्लाह ताला महफूज फरमाए कि इससे हमारा मुआशरा बड़ा दूर है। गुफ्तगू के आदाब का कोई अता पता नहीं है। बोलते हुए या तो इतना चीखते चिल्लाते, इतनी ऊंची आवाज़ से बोलते हैं कि कुर्बो जवार वाले परेशान हो जाते हैं। तो अंदाज गुफ्तगू का ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद लोग किसी पब्लिक प्लेस पर मौजूद होते हैं, अवामी मकाम पर मौजूद हैं, जैसे किसी क्लिनिक में है वहाँ पर और भी बहुत सारे मरीज़ हैं, या किसी हॉस्पिटल में है जहाँ पर और बहुत सारे मरीज़ मौजूद हैं, या किसी स्टेशन पे या किसी जो है ना वो बस स्टॉप पे खड़े होते हैं और इतनी ऊंची बोलते हैं, इतनी ऊंची बोलते हैं कि कुर्बो जवार के 100 बंदा तो उनकी आवाज़ सुनता है। तो ये गुफ्तगू का अंदाज जाहिलाना है, ये बदतमीज़ी का अंदाज है, ये तमीज़ नहीं है, इसमें तहजीब नहीं है बोलने की। अच्छा, इसी तरह बाद लोग फ़ोन के ऊपर बिला वजह इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि दूसरे सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कोई मजबूरी है तो एक वो अपनी जगह है, लेकिन बाद लोग बिला मजबूरी के इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो ये बोलना भी बोलने के आदाब के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इसी तरह बाद लोग इतनी चीख चीख के बातें करते हैं कि पड़ोसियों तक आवाज़ आती, और बाद लोग ऐसा होता है कि रात को जैसे 1 बजे 2 बजे कहीं बाहर से आते हैं और बिल्डिंग के अंदर उनका अगर घर है, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है उसमें उनका घर है, तो वो नीचे से फ़ोन पर बात करते हुए वो 5वीं मंजिल पे जाएंगे और पूरे रास्ते में रात के 1 बजे 2 बजे ऊंची ऊंची बोलते बोलते सारे पूरे उन दाएं बाएं के सारे फ्लैटों को 2-4 जितने भी हैं सबको तंग करते जाएंगे। अल्लाह ताला अक्ल अता फरमाए। पता नहीं हमारे लोगों को क्या मसला है कि बोलने की तमीज़ ना इनको आती है और यूँ लगता है कि जैसे इनको किसी ने सिखाई भी नहीं। तो ये थोड़ा सा काबिल तवज्जो बात है। यहाँ पर जो चीज़ें बयान हुई हैं, यहाँ पर एक और नुक्ता मैं अर्ज़ करता हूँ। अब ये देखें, हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नसीहतें फरमाई, बड़ी खूबसूरत नसीहतें। इन नसीहतों पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपके ये सामने आएगा कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को पहली वसीयत तो अकीदे के बारे में की कि शिरक नहीं करना, अकीदा ईमान महफूज रखना। उसके बाद जो नसीहतें हैं उनमें नमाज, नेकी का हुक्म, बुराई से मना करना, मुसीबतों में सब्र करना, ये अपनी औलाद को नसीहत। फिर उसके बाद अच्छा, इनका ताल्लुक किससे है? इनका ताल्लुक इबादत और बंदगी से है। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है, अमरुम बिल मारूफ भी अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत है, और मुसीबत पे सब्र करना ये भी अल्लाह के हुकूक में से है कि बंदे को जो भी मुसीबत आती है उस पर सब्र करने का हुक्म है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने का हुक्म है। तो पहले ईमान, फिर इबादत, और उसके बाद हैं मैनर्स, मैनर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आदाब, आदाब ज़िंदगी, वो अल्लाह ताला ने, तो गोया आदाब बंदगी और आदाब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दोनों ही बयान फरमाए। तो यहाँ पर गुफ्तगू करने के आदाब और चलने फिरने के आदाब अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन सिर्फ अकीदे का नाम नहीं, हमारा दीन सिर्फ इबादात पर ही जोर नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तहजीब, अखलाक, शाइस्तगी और ज़िंदगी गुजारने के अच्छे आदाब भी हमें बताता है। हमारी ज़िंदगी में या तो हम सिर्फ अकीदे की बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कुछ लोग सिर्फ इबादत, नमाज, तिलावत, ज़िक्र का नाम लेते हैं, बाकी किसी चीज़ का नाम ही नहीं लेते। वो किताबें वही पढ़ेंगे, वो लोगों से बातें वही करेंगे जिनमें सिर्फ इबादत का तज़किरा होगा, ना उसमें अकीदा आएगा और ना उसके अंदर अखलाकियात और आदाब ज़िंदगी आएंगे, ना उनमें सुन्नतों का बयान, ना आदाब का बयान आएगा। और कुछ लोग सिर्फ आदाब, अखलाकियात, हुकूकुल इबाद की बात करेंगे, ना वो अकीदे की परवाह करेंगे, ना वो इबादत की परवाह करेंगे। लेकिन जो दीन की हकीकी तालीम है वो सबको जामे है,
اس میں عقیدہ سب سے اوپر ہے، عبادات ہیں، پھر اخلاقیات ہیں، مینرز ہیں، آداب ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین مثال موجود ہے۔ اب وہ بہترین مثال کس کام کے لیے؟ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، زندگی کے جملہ کاموں کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اس میں گفتگو کے خوبصورت آداب ملتے ہیں، اس کے اندر چلنے پھرنے کا طریقہ ملتا ہے، اس میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس میں سونے جاگنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اس کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ بھی ملتا ہے، اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کس انداز میں پیش آنا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو جب ہم قرآن اور سیرت، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ جب ہم یہ لے کر چلتے ہیں تو ہماری زندگی بیلنس بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، ہماری زندگی کے اندر ہر رنگ نظر آتا ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں، عبادات کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، کوئی عبادت مس نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آداب اسلام ہماری زندگی کے ہر طور طریقے میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، ہمارے بولنے سے پتہ چلے یہ بندہ مومن ہے، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز سے پتہ چلے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، یہ ان کا ماننے والا ہے، یہ ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، لیکن وہ سارے احکام ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو ہمیں ان کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ معاذ اللہ زبان جو ہے وہ گالی کی عادی ہے، جھوٹ کی عادی ہے، زندگی ہماری وعدہ خلافی پر جو ہے مشتمل ہے، یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نصیحتیں یہاں پر بیان کی گئی، جو یہ ساری نہیں یعنی کچھ نصیحتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت تفکر دی ہے۔ کس بات کی؟ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے کی، اور پھر اس کے ساتھ وہ لوگ کہ جن کو علم تو کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں دوسروں سے جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کاموں میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ دو باتیں ارشاد۔ پہلے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا؟ سورج نکلتا ہے تو دھوپ کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے۔ سورج کے ساتھ چاند کا معاملہ ہے، چاند کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے۔ روشنی ہوتی کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں۔ درخت اگتے ہیں کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں۔ جانور پیدا ہوتے ہیں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں۔ زمین سیدھی ہے، چلنے کے قابل ہے، ہم دھنس نہیں جاتے زمین کے اندر۔ یہ جو زمین اس طرح کی بنی ہے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارے کام میں لگا کے رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم بھی اتنا بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری بات، اور اللہ نے اپنی ظاہری باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں، پوری کر دیں۔ ہمارا ظاہر وجود کتنی نعمتیں اپنے اندر رکھے ہوئے، ہمارا باطنی وجود کتنی نعمتیں اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔
تو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، عقلی، ذہنی، قلبی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم یہ باتیں نہیں دیکھتے؟ تو جس خدا کے اتنے تم پر احسان ہے اس کے بارے میں یا تو تم غور ہی نہیں کرتے، اور اگر غور کرتے ہو تو بغیر علم کے کرتے ہو، اور ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہو کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر اب ان کا بطور خاص ذکر کیا، فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ یعنی کچھ لوگ ہیں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ تھے۔ اب کفار مکہ کے پاس نہ علم تھا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، اور نہ کوئی ایسی اللہ کی کتاب تھی کہ جس کی روشنی میں وہ مسلمانوں سے اور اللہ کے نبی سے مباحثہ کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ۔ تعلیم کیا جی؟ تعلیم ہے ایم اے، تعلیم کیا ہے جی؟ پی ایچ ڈی، تعلیم کیا ہے جی؟ سائنس ہے، ایف ایس سی، ایم ایس سی، بی ایس سی، جو بھی کیا ہوا ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس علم کا اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ کوئی پڑھا کچھ ہے، بحث کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بحث کریں گے عقیدے کے بارے میں، بحث کریں گے نبوت و رسالت کے معاملات میں، بحث کریں گے دین اور قرآن کے اندر۔ تو جب قرآن کا علم نہیں، جب قرآن کی سمجھ نہیں، جب قرآن کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا، جب قرآن کے بارے میں سیکھا نہیں، تو پھر دوسرے علوم کی وجہ سے، صرف دوسرے علوم کی بنا پر اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا، دین کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا انجام درست نہیں ہوتا کہ جب علم ہی کامل نہیں ہے تو آپ بحث کریں گے تو کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو لہذا اس رویے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ جس شخص کو صحیح علم دین حاصل نہیں ہے اسے کبھی بھی دینی معاملات کے اندر اپنی رائے نہیں دینی چاہیے۔ دین اللہ کا دین ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے یا جن لوگوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے اور وہ اس کی تشریحات کرتے ہیں وہ تو معتبر ہیں، لیکن بغیر علم کے اگر کوئی آدمی اسلام میں آتا ہے اور بات کرتا ہے تو وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے یہاں پر بیان ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہوتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب علم تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو پھر یہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بڑے کون؟ بڑے وہ جو غلط راستے پر ہیں، جو غلط راستے پر چلتے آ رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھئی وہ ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ خاندان کے بڑے ہیں، یا ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا لہذا ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی بڑے اگر غلط ہیں تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ تعصب والا انداز ہے۔ تعصب کیا ہے کہ اگرچہ حق مد مقابل ہو تب بھی ہم نے اپنے والے ہی کی ماننی، جیسے اور تعصب کی صورتیں ہمارے سامنے آتی۔ تو اللہ کے دین کے اندر یہ معاملہ نہیں چلتا کہ حق اگرچہ واضح ہو جائے پھر بھی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے بڑوں کی مانوں گا، میں حق کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا؟ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی بہر صورت کریں گے اگرچہ وہ باپ دادا شیطان کے پیچھے ہیں اور شیطان انہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہو؟ تو بڑوں کے پیچھے چلنا اچھی بات ہے، لیکن کب؟ جب بڑوں کی راہ اچھی ہو۔ اگر بڑوں کی راہ غلط ہے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، وہ حق کے خلاف ہے، وہ قطعیت کے خلاف ہے،
تو پھر ان کی پیروی نہیں. تو فرمایا کیا ان کے باپ دادا اگرچہ وہ غلط ہوں، اگرچہ شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہو، یہ تب بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے؟ تو یہ طرز عمل تو پرلے درجے کی جہالت اور سراسر احمقانہ ہے، اور کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ دلیل کی اور حق کی اور درست بات کی پیروی نہ کی جائے، صرف اپنے باپ دادا کی پیروی کی جائے، اپنے بڑوں کی پیروی کی جائے. اب اس کے بعد یہ تو تھے وہ لوگ کہ جو جاہلانہ تقلید کرتے ہیں، جاہلانہ کہ دلیل کے مد مقابل بھی تقلید پر ہی چلتے ہیں. دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ سچا مومن ہے جو اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے. فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. فرمایا دوسری طرف وہ ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی پر نہیں چلوں گا، خدا کی مرضی پہ چلوں. میں اپنے ذہن کے پیچھے نہیں چلوں گا، جو حکم الہی ہوگا میں اس کے پیچھے چلوں گا. میں اپنا چہرہ، اپنا وجود اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں، جھکا دیتا ہوں. تو یہ ہے حق پرستوں کا شعار. جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. اچھا، اس کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو بڑی کثرت کے ساتھ اسلام کی، ایمان کی، توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ اپنی ضد، اپنی انانیت میں نہیں تسلیم کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کو غم ہوتا تھا، آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میں ان کی اتنی خیر خواہی کرتا ہوں اور انہیں حق بات اور درست بات سمجھاتا ہوں، یہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتے. تو نبی پاک علیہ السلام کے اس غم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا. اب اگر نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہوتی ہے مبلغ کو اور اللہ کے رسولوں کو، وہ یہ ہوتی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اسے کما حقہ پہنچا دیں. اب اس کے بعد سامنے والا نہیں مانتا تو یہ اس کا میٹر ہے، یہ اس کا پرابلم ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ غم نہ کریں، انہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے تو پھر ہم انہیں بتائیں گے جو دنیا کے اندر یہ کیا کرتے تھے. اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ. ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، دنیا میں ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے. دنیا میں تو ہم نے کافروں کو دنیاوی آسانیوں سے، آسائشوں سے، لذتوں سے لطف اندوز ہونے اور تمتع اٹھانے کی مہلت دی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ ہم انہیں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ فرمایا کہ یہ کفار اگرچہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا تو مانتے ہیں کہ بت بھی ان کے معبود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بارے میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات صرف اللہ ہی ہے. خالق کائنات صرف اللہ ہی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جس بت کو اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے کائنات کو اس نے پیدا کیا. کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بولیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو چنانچہ اب اس کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اب یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ خالق ارض و سما، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب جو اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ جو ان کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بے مثل ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور اتنی جو شاندار تخلیق ہے، اس میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو جب تخلیق کے اندر، جب پیدا کرنے کے اندر اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر خدا ہونے میں اللہ جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات ان کو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہو کہ ہمارے بتوں نے، یا جسے سورج کو ہم خدا مانتے ہیں، یا چاند کو مانتے، یا بتوں کو مانتے، یا پتھروں کو مانتے، یا درختوں کو مانتے، ہم جن کو بھی اے لوگو تم خدا مانتے ہو، ان میں کسی کو بھی تم خالق کائنات نہیں مانتے، ان کو خالق ارض و سما نہیں مانتے، خالق ارض و سما اللہ ہی کو مانتے ہو۔ تو جب خالق ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو معبود ہونے میں، عبادت کا مستحق ہونے میں اللہ کا شریک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مزید اس میں شان بیان فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس میں حقیقتاً جتنا غور کریں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اتنی ہی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد بڑھتا جاتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر ان کی سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ کیا بات بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد سے بھی زیادہ، اربوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ پہلے زمانے میں ہمیں پتہ ہے، اب تو جیسے ہم لکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے فاؤنٹین پین اور دوسرے بہت سارے استعمال کرتے ہیں، پہلے زمانے میں لکڑی کو جو ہے وہ لکڑی کا قلم بنا کے اس سے لکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت ان کی قلمیں بنا لی جائیں، پین بنا لیے جائیں لکھنے والے، اور وہ جو پین وہ جو استعمال ہوتے تھے ان کے لیے انک ہوتی تھی، انک، روشنائی۔ فرمایا کہ سمندر جو ہے دنیا میں جتنا سمندر موجود ہے، اس سمندر کی روشنائی بنا لی جائے، دنیا کے سارے درخت قلم اور سارے سمندر مل کے روشنائی، اور یہ جو سمندر روشنائی بنے ان میں 7 سمندر اور بڑھا دیے جائیں، 7 سمندر اور بڑھا دیے جائیں، تو کتنا ہو گیا؟ کوئی بندہ کوئی اس کے شمار ہی نہیں کر سکتا کہ انک بنے گی کتنی۔ یعنی سمندروں میں جتنا پانی ہے سارا انک بن گیا، 7 سمندروں میں جتنا پانی سارا انک بن گیا، تو اب اس کی کوئی مقدار بتا سکتا ہے کہ مثلا 1 کھرب کلو، 1 کھرب لیٹر؟ نہیں، وہ ہمارے شمار سے باہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اگر یہ سارے قلم،
سارے سمندروں کی سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں لکھنا چاہیں اور لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں، دنیا کے سارے درختوں کے بنائے گئے قلم ختم ہو جائیں، سارے سمندر جن کی انک بنائی، روشنائی بنائی، سب ختم ہو جائے، اللہ کی شانوں کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی شان، بے انتہا، بے انتہا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی صفات لامتناہی ہیں، اس کی صفات کے جو مظاہر ہیں ہم تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ ہم تو اس کی تہ تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے ہمیں تو اس کی بھی پوری طرح معرفت نہیں ہے، اس کی بھی پوری طرح آشنائی نہیں ہے، پہچان نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، یہی معاملہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم ہوں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں لکھنا شروع کر دیں، درخت ختم، سمندر ختم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حضور کیا ہیں، حضور کی کیا شانیں ہیں، حضور کا کیا مرتبہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ حضور کی پوری شان کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور وسعتوں کو بیان کیا۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اب اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور وسعت کا بیان۔ ارشاد ہوا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اے لوگو، تم سب کا پیدا کرنا، یعنی تم سب کو پیدا کرنا اور تمہیں قیامت میں اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہمارے اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا ہم نے ایک چیز بنانی ہے، یہ مثلا آئی پیڈ بنا یا یہ ٹیبل بنا۔ ایک ٹیبل بنانا اس کے لیے محنت تھوڑی چاہیے، اور اگر یہ 100 ٹیبل بنانے ہیں تو محنت زیادہ چاہیے، 1000 بنانے ہیں تو اور زیادہ، 1,00,000 بنانے ہیں تو اور زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، تم سب کو پیدا کرنا۔ کتنے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے آخری انسان تک، اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ فرمایا تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، جو قیامت میں کیا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک کے پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن بہت سارے پیدا کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، ایسا نہیں۔ اللہ کی قدرت کے لیے سب برابر ہے، اس کی ذات تو کن فرمائے گی، ہو جا، سب ہو جائیں گے۔ وہ ایک کے ہونے کا فرمائے گا تو ایک ہوگا، وہ 1 ارب کے ہونے کا فرمائے گا تو 1 ارب ہو جائے گا، وہ 1 کھرب کے پیدا ہونے کا فرمائے گا تو 1 کھرب پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اے انسانوں تم سب کو پیدا کرنا اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کی قدرت میں داخل ہے، اسی طرح سب کو پیدا کرنا اس کی قدرت میں ویسے ہی داخل ہے، کوئی فرق نہیں۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو پہلے ہیں، جو یہاں پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرماتی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت، اللہ کی
عظمت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ عز و جل ان پر ہم اپنے اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔